الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. یہ سورۃ الاعراف کی 146 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے. جو لوگ زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں ان لوگوں کو میں اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، اور اگر وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں گے تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں گے تو بھی وہ اس کو اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں گے تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں گے اور عمل کرنے لگیں گے. یہ اس واسطے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو ان کے اعمال برباد ہو گئے. جو کام وہ لوگ کرتے تھے اسی کا بدلہ ان کو دیا جائے گا. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ. اور موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ کے طور پہاڑ پر جانے کے بعد اپنے زیورات کو پگھلا کر اس میں سے ایک بچھڑا بنایا جو محض ایک مجسمہ یعنی پتلا تھا. اس میں بیل جیسی آواز نکلتی تھی. کیا انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کر سکتا اور ان کو کوئی دین اور دنیا کا راستہ بھی بتا نہیں سکتا؟
انہوں نے اس بچڑے کو معبود بنا لیا اور وہ لوگ ظلم کرنے والے تھے. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْهَا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جب وہ بنو اسرائیل اپنے کیے ہوئے کام پر پچھتانے لگے اور وہ سمجھ گئے کہ یقیناً وہ گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہیں کیا اور ہم کو معاف نہیں کیا تو ہم ضرور نقصان میں پڑ جائیں گے. حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک قصہ چل رہا ہے. ان آیتوں میں ایک اہم بات یہ بیان کی گئی کہ جو لوگ اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے تکبر کرتے ہیں، سچی بات کا انکار کر دیتے ہیں اور بڑائی اور گھمنڈ کے اندر رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالی ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں. آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ پانی جو بہتا ہے کدھر جاتا ہے؟ جس زمین کے اندر ڈھلان ہوتا ہے اور نرم زمین ہوتی ہے ادھر پانی جاتا ہے. یعنی جو زمین نیچی ہوگی اور نرم ہوگی ادھر پانی جائے گا. جو زمین اونچی ہوتی ہے ادھر پانی نہیں جاتا. آپ جو ہے کسی جگہ پر پانی ڈال دو ایک بالٹی میں سے تو جو لیول کے اندر نیچان ہے ادھر پانی جائے گا. جو لیول کے اعتبار سے اونچی جگہ ہے ادھر پانی نہیں جائے گا. یہی حال ہدایت کا بھی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑائی اور تکبر کی اونچائی میں رکھتے ہیں ادھر اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں آیا کرتی. یہ ہدایت تو اللہ کی طرف سے جاتی ہے جو اپنے آپ کو نیچا رکھتے ہیں، تواضع سے رکھتے ہیں، جو خود کو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، جو کچھ اللہ کا فضل و کرم ہے، باقی ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے. ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں. اور جو تکبر اور گھمنڈ میں رہتے ہیں، سچی بات کا بھی انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف اللہ کی ہدایت نہیں آیا کرتی. دوسری ایک خاص بات یہ ہے کہ بعض انسان ایسے ضدی مزاج کے ہوتے ہیں کہ ان کو ساری صحیح سچی دلیلیں سمجھاؤ پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بعض ایسے ضدی مزاج کے ہوتے ہیں. اب سمجھو کہ اس زمانے میں تو اللہ کے نبی نہیں ہیں، لیکن جس زمانے میں اللہ کے نبی دنیا میں ہوتے تھے وہ نبی لوگوں کو معجزہ دکھاتے، چمتکار دکھاتے، کھلم کھلی سچی دلیل دکھلاتے لوگوں میں اللہ کی طرف سے نبیوں یہ دلیل ہے، یہ معجزہ ہے، یہ چمتکار ہے. کتنی بھی دلیل دیکھے، کتنے بھی چمتکار اور معجزات دیکھے، لیکن وہ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آج بھی دنیا میں ایسے ضدی اڑیل مزاج کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو 50 صحیح دلیل دو لیکن ان کو نہیں ماننا، وہ نہیں مانیں گے. اللہ ایسی ضدی مزاج ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے. تیسری بات فرمائی کہ جب ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں، نبی کا، دین کا، اسلام کا سچا راستہ دیکھتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کریں گے، اور گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے.
کیسی عجیب ٹیڑھی ان کی حالت ہے کہ ہدایت پر عمل کرنا چاہیے تو ہدایت پر عمل نہیں کرتے، اور گمراہی کا غلط گناہ کا راستہ دیکھیں گے تو فوراً وہ اس کے اوپر عمل کرنے لگ جائیں گے۔ آج بہت سے انسان دنیا میں ایسے ہیں، اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی ہیں اس طرح کے، کہ ان لوگوں کی حالت اور مزاج ان کا ایسا ہے کہ ان کو کوئی نیکی کا کام بتاؤ، دین کا کام بتاؤ، اچھا کام بتاؤ تو وہ اس کو مانتے نہیں، اس پر عمل کرتے نہیں، اور اگر ان کو گمراہی کا غلط برا راستہ بتاؤ تو وہ فوراً اس کے اوپر ماننے کے لیے عمل کرنے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ شیطانی مزاج کے لوگ ہیں، شیطانی سوچ کے لوگ ہیں۔ اللہ ایسی سوچ سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے حکموں کو جھٹلایا، مانتے نہیں ہیں اور آخرت کو بھی نہیں مانتے، تو ان کا عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہے۔ دیکھو انسان جو نیک اعمال کرتا ہے، مثلا ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ کیا، زکوٰۃ دی، حج کی، یہ سب نیک کام ہیں۔ یہ نیک کام پر ثواب کب ملے گا؟ جب ہمارا عقیدہ اچھا ہوگا تو ثواب ملے گا، ورنہ عقیدہ صحیح نہ ہو تو کتنے بھی نیک کام کر لو اس پر اللہ ثواب دیتے نہیں۔ آپ نے واٹس ایپ پر دیکھا ہوگا، اخبار میں دیکھا ہوگا، کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جو رمضان میں مسلمانوں کی طرح روزہ رکھتے ہیں، کتنے ایسے ہیں رکھتے ہیں روزہ، تو اس روزہ رکھنے پر ان کو دنیا میں جو فائدہ ہے وہ فائدہ ہو جائے گا کہ تندرستی اچھی رہے گی، ہیلتھ اچھی رہے گی، ہیلتھنیس رہیں گے، تندرست رہیں گے، یہ بینیفٹ فائدہ ان کو مل جائے گا، لیکن روزے کے اوپر جو ثواب ملنا چاہیے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اور ایمان صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے بہت سے لوگ آپ کو ملتے ہیں کہ وہ چیریٹی کے کام میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، سوشل ورک میں، ریلیف ورک میں، خدمت کے کاموں میں، سیوا کے کاموں میں، جانوروں، پرندوں اور غریبوں، بیماروں کی وہ سیوا کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، سنستھائیں بھی کرتی ہے اور انسان بھی اکیلے اکیلے بھی کرتے ہیں۔ اب اس کے اوپر جو دنیا میں فائدہ ہونا چاہیے وہ ہو جاتا ہے کہ اللہ ان کی روزی میں برکت دے دیں گے، ان کا نام روشن ہو جائے گا، نام چمک جائے گا، واہ واہ ہو جائے گی، میڈیا میں، نیوز پیپر میں نام آ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ثواب ملنا چاہیے وہ ثواب ان کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، اس لیے ان کو اللہ کے یہاں ثواب نہیں ملے گا۔ تو کسی بھی نیک کام پر ثواب اس وقت ملے گا جب کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہوئے، اور عقیدے میں ایک اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے نبیوں پر ایمان ہے، خاص طور پر آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان ہے، یہ سب عقیدے کی بات ہے۔ وہ اگر صحیح ہوگا تو انسان کے اعمال نیکی اللہ کے یہاں قبول ہوگی، ورنہ انسان کی نیکی پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو عمل تم دنیا میں کرتے ہو بس اسی عمل کا اللہ کے یہاں تم کو ثواب ملے گا، اور جو گناہ کرتے ہو اس کی سزا ملے گی۔
اور آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے قصے کی ایک بات عجیب بتلائی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے۔ گزشتہ مجلس میں آپ نے سنا تھا 40 دن کے لیے تشریف لے گئے، پہلے 30 دن، پھر اس میں 10 ملا کے ٹوٹل ہو گئے 40 دن۔ اب جب آپ چلے میں گئے طور پہاڑ پہ تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو امیر بنا کے گئے کہ میں جا رہا ہوں طور پہاڑ پہ، اعتکاف کروں گا، خانقاہ میں رہوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، 40 دن تک یہ پوری قوم کو سنبھالنے کی ذمہ داری تمہارے اوپر۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ اب سامری نام کا ایک فتنے والا آدمی تھا جس کا کام ہی تھا فتنہ کرنا، سامری نام کا ایک آدمی۔ اب یہ سامری بڑا ڈینجر فتین آدمی تھا، اور جن کا مزاج، جن کی دماغ کی سوچ فتنے کی ہوتی ہے نا، ان کو ہر چیز کے اندر فتنہ نکالنا ہی آتا ہے۔ آج تو اپنے کو یہ دعا کرنے کی، اے اللہ آپ مجھے فتنہ مت بنانا اور مفتون بھی مت بنانا، یعنی دوسرے کے فتنے کا نشانہ بھی مت بنانا۔ دونوں دعا مانگو آج کے ڈینجر زمانے میں، اللہ فتنہ بھی مت بنانا اور مجھے مفتون بھی مت بنانا، دونوں دعا اللہ سے مانگنے کی۔ اب یہ سامری نام کا ایک آدمی تھا، وہ اس نے فتنہ چالو کیا۔ کتنا ڈینجر فتنہ کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ ایجپٹ سے، مصر سے نکلے تھے تو اس وقت کے اوپر کچھ سونے چاندی کے زیورات ان کے پاس تھے۔ یہ زیور ان کے اپنے نہیں تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے لوگ تو بیچارے غریب قسم کے مزدوری کا کام کرتے تھے، اور فرعون اور اس کے قبطی خاندان کے یہاں کام کرنے جاتے تھے۔ اب ہمارے یہاں بھی گھر میں پرانی کام والی ہو، بہت دن سے کوئی نوکر آدمی کام کرتا ہو تو ہم کو اس کے اوپر بھروسہ ہو جاتا ہے، ٹرسٹ ہو جاتا ہے، اس کے سکھ دکھ میں ہم بھاگیدار بنتے، شریک بنتے، مدد کرتے، ساتھ دیتے۔ اب کوئی غریب آپ کے گھر میں کام کرنے والا کہے سیٹ کل ہمارے یہاں شادی ہے تو ذرا آپ کی گاڑی ایک دن کے لیے اس سے لے جاؤ، کوئی بات نہیں، تم اپنے ہی ہو نا، ایک دن تمہارے گھر شادی میں لے جاؤ، یہ چابی دے دی اس کو۔ ایسا ہوتا ہے حسن سلوک کا برتاؤ۔ تو بنی اسرائیل یہ تو بیچارے مزدوری کا کام کرتے تھے، اور فرعون کے خاندان کے لوگوں کے یہاں مزدوری کا کام کرنے جاتے تھے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ کل ہم سب یہاں سے نکل کر کے اپنے وطن جانا ہے، دریا پار کر کے نکل جانا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی جو عورتیں تھیں جو فرعون کے گھروں میں کام کرنے کے لیے جاتی تھی، انہوں نے وہاں ان کا کوئی سال میں ایک عید کا تہوار کا دن آتا تھا کہ کل بھائی ہمارا تہوار کا دن ہے تو ہم کو عید میں تہوار میں جانا ہے، ہم غریبوں کے پاس تو زیورات نہیں ہے، تو تمہارے زیورات ہم کو عید کے دن کے لیے پہننے کے لیے دے دو۔ اور یہ عورتوں کی ایک بیماری ہے کہ کسی پروگرام میں جانا ہو، شادی میں، منگنی میں، بارات میں، تو اپنا نہیں ہوئے تو دوسرے کا مانگ کے بھی پہن کے جائے گی، لیکن وٹ مارنا ان کی ایک فطرت ہوتی ہے، مزاج ہوتا ہے ان لوگوں کا، عورتوں کا۔ تو بنی اسرائیل کی عورتوں نے زیورات جو ہے مانگے عاریت کے طور کے اوپر کہ بھئی ذرا کل ہمارا عید کا دن ہے، تہوار کا دن ہے، ہمارے پاس زیورات نہیں ہیں، ذرا تم ہم کو ایک دن کے لیے پہننے کے لیے دو، ہم ذرا میلے میں جا کے آوے، وٹ مار کے آ جاوے۔ اب ان کو معلوم نہیں
کہ کل تو پانی میں ڈوبنے والا قصہ ہونے والا ہے، یہ تو بیچاری سب زیور مانگ کے لے کے آئی، ہار نے چوڑیاں نے انگوٹھیاں نے سب چیزیں، سونے نے چاندی کے سب نے، دوسرے دن اچانک وہ قصہ ہو گیا کہ فرعون نے اس کی پوری قوم تو پانی میں ڈوب گئی اور اللہ نے ان کو عذاب میں ختم کر دیا۔ اب یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا کے پار آگے نکل گئے اور وہاں وادی تیہ میں پہنچے۔ سامری کہنے لگا یہ تم سب کے پاس جو زیور ہے نا، سونا چاندی ہار چوڑیاں بٹیاں، یہ تو تمہارے اپنے نہیں ہیں، یہ تو فرعون کے یہاں سے اپنے مانگ کے لائے تھے پہننے کے لیے، اور اب واپس دینے جانے کا کوئی چانس نہیں ہے، چونکہ وہ بیچ میں دریا، اور دریا میں فرعون اور اس کی پبلک تو ڈوب گئی، اب وہاں اپنے کیسے جاوے واپس دینے کے لیے؟ اپنے لیے تو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ کافروں کا مال ہے، واپس دینے جا نہیں سکتے اور ہم استعمال نہیں کر سکتے، تو کہا اب کیا کرنے کا؟ تو چلو میں تم کو ایک راستہ بتاتا ہوں۔ مسٹر سامری نے ایک کھڈا کھودا بہت بڑا، اور سب کو یوں کہا کہ سب اس میں زیورات ڈال دو، جو ان لوگوں کے مانگ کے لائے تھے نا وہ اس میں ڈال دو، سونا ڈالو چاندی ڈالو سکے ڈالو، جو سب اس میں ڈال دو، سب ڈلوا دیا ان لوگوں کے پاس، اور پھر اس میں آگ لگائی، اور آگ لگا کے اس کو گرم کیا، تو سونا چاندی جب گرم ہوتا ہے تو وہ پگھل جاتا ہے، اور پگھل کر کے وہ بھی پانی کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ سونی لوگ بھی اپنے پرانے زیور لے کے ان کو دینے جاوے تو وہ گرم کر کے اس کو پگھالتے، اور پھر اس کو وہ سانچے ہوتے بیبے، اس میں وہ ڈالتے ہیں، تو جیسا بنانا ہو ایسا بن جاتا ہے۔ تو مسٹر سامری نے ایسا کام کیا کہ سونے چاندی کے جتنے زیورات تھے اس کو گرم کر کے لکوڈ بنایا، سیال بنایا، بہتا ہوا بنایا، اور پھر اس میں سے بچھڑا بنایا، اور بچھڑا بھی کیسا بنایا کہ وہ جو سونے چاندی کے زیور سب ڈال رہے تھے، تو مسٹر سامری کے پاس ایک چھوٹی سی تھیلی تھی، پوڑی کی تھی چھوٹی سی۔ حضرت ہارون علیہ السلام امیر صاحب وہاں کھڑے ہوئے تھے، وہاں آیا سامری، اور سامری آ کے کہتا ہے حضرت میں ایک نیت سے میں بھی کچھ ڈالنے آیا ہوں، آپ میری منت پوری ہو جاوے ایسی ذرا دعا کر دو۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا کر دی کہ اللہ تیری منت پوری کرے۔ اب اس کے ہاتھ کے اندر کیا تھا؟ مٹی کی پوڑی کی تھی، اندر مٹی تھی، وہ اس نے اس میں ڈال دی جہاں سونا چاندی گرم ہو رہا تھا۔ اب وہ جو سونا چاندی گرم ہو کے پانی بنا تو اس میں سے بچھڑا بنایا، اور بچھڑے کے اندر وہ مٹی بھی ذرا سی آ گئی۔ اب جو سونے چاندی کا بچھڑا تیار ہو گیا تو اس کے اندر سوراخ تھا، اوپر تو تھا لیکن اندر سے وہ پولا تھا، کھوکھلا تھا اندر سے۔ اب ایک طرف سے ہوا جاوے، باہر کھڑا کیا تو کھلی جگہ میں ہوا آوے، تو ایک طرف سے ہوا جاوے دوسری طرف سے نکلے۔ تو آپ کھلی جگہ پر جو ہے کھیت میں میدان میں تجربہ کر لو، ایسی چیز میں جب ہوا داخل ہو کے دوسری طرف نکلتی ہے تو ایک آواز نکلتی ہے، اس میں سے سوں کر کے آواز نکلتی ہے۔ اب ایسی کوئی آواز نکلتی تھی، اور وہ جو مٹی ڈالی تھی تو اس مٹی کی وجہ سے وہ سونے چاندی کے بچھڑے میں سے گائے جیسی آواز بھی نکلتی تھی۔ وہ اس مٹی کا کرشمہ تھا، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جو دعا کر دی اس کی برکت تھی، برکت کو کرشمہ تھا کہ کچھ آواز بچھڑے جیسی نکلتی تھی۔ تو سامری نے لوگوں کو کیا کہا؟ اوہو دیکھو یہ بچھڑے دیوتا اپنے، یہ ہیں اپنے خدا، ان کی عبادت کرنے کی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کو ڈھونڈنے طور پہاڑ پہ گئے، میں خدا تو یہاں نیچے آ گئے۔ کتنی خطرناک بات اس نے کھڑی کر دی
کہ پتلا بنایا سونے چاندی کا، اس میں سے آواز نکل رہی ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ ہے اصل خدا، اور موسیٰ بھول کے خدا کو ڈھونڈنے کے لیے طور پہاڑ پہ چلے گئے۔ چلو ان کی عبادت چالو کرو، چلو ان کی پوجا چالو کرو، چلو ان کے سامنے سجدے کرو، سب کو اس کی پوجا پاٹ میں لگا دیا سامنے نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یروا انہ لا یکلمہم، یہ خدا ہے تو بات تو کرے۔ اس کو پوچھو بچھڑے دیو کو کہ تم کہاں سے آئے ہو، تمہاری اماں کون، کوئی جواب دیتا ہو تو پوچھو اس کو، کہ نہ جواب تو نہیں دیتا، بس وہ ہوا جانے کی سو سا کی آواز نکلتی ہے، باقی سوال کرو نے جواب دے، ایسا تو کچھ ہے نہیں یہاں پر۔ پھر کہا تم کو کوئی بات معلوم نہیں ہو تو اس کو پوچھنے کا کہ یہ کام کیسے ہوگا، جواب لو نا، کہ نہ جواب بھی نہیں دیتا۔ اس کو اپنے کوئی بات پوچھے، راستہ پوچھے، وہ بھی نہیں جواب دیتا۔ پھر ایسا کیسا کہ تم نے اس کو خدا بنا ڈالا؟ بس یہ ایک ظلم تھا، شرک کرنا تھا ان کو، اس لیے وہ بچڑا سونے چاندی کا بنا کر اس کی عبادت میں لگ گئے اور شرک کے اندر جو ہے یہ لوگ پڑ گئے۔ کتنا ڈینجر شرک چالو ہو گیا۔ اب وہ پوڑی کی جو مٹی کی ڈالی تھی نا، وہ کیا تھی؟ وہ قرآن کی دوسری آیت کے اندر موجود ہے، وہ پوڑی کی کائی کی تھی۔ بات وہ پوڑی کی کچھ ایسی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6.5 پونے 7 لاکھ اپنے خاندان کو لے کر کے مصر سے رات میں روانہ ہوئے اور سمندر کے کنارے کے اوپر پہنچے، بحر کلزم سمندر کا نام ہے، مصر کے اندر ہے، وہاں پہنچے، وہ دریا کو پار کرنا تھا۔ تو حضرت جبرائیل امین اللہ کے فرشتوں کے سردار وہ گھوڑی پر بیٹھ کے آئے، جبرائیل امین اپنی گھوڑی لے کے آئے، اور وہ تو فرشتے ہیں تو ان کی گھوڑی بھی ویسی ہوگی، وہ اس کو لے کر کے آئے اور اس پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے راستہ بتلایا، یہ ہے سمندر، اس کو پار کرو اور پار کر کے تم دوسری طرف نکل جاؤ، یہ بات کرنے آئے۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو پار کر کے نکل گئی، فرعون ایسے تو اپنی قوم کے سامنے بہت ڈینگے مارتا تھا۔ پہلے تو یوں کہنے لگا یہ جو دریا میں راستے بنے نا یہ میری وجہ سے بنے، میں بڑا خدا ہوں، مجھے دیکھ کے دریا میں راستے بن گئے، موسیٰ چلا گیا الگ بات ہے لیکن یہ راستے تو میری وجہ سے بنے۔ لیکن وہ اندر سے جانتا تھا کہ یہ تو میں خالی جھوٹ بول رہا ہوں، تو اس کی خود کی جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ آگے فرعون گھوڑے پر بیٹھا ہے، پیچھے پورا اس کا لاکھوں انسان کا لشکر ہے، لیکن اس کو دریا میں جانے کی ہمت ہوتی نہیں تھی۔ اللہ کی شان دیکھو، جبرائیل امین آئے گھوڑی پر سوار ہو کر کے اور وہ آگے چلے، تو جبرائیل امین کی گھوڑی کو دیکھ کر کے فرعون کا گھوڑا کنٹرول سے باہر ہو گیا، بے قابو ہو گیا، اور جو ہے وہ گھوڑا دوڑا، اس لیے فرعون کو مجبوراً دریا کی طرف آگے بڑھنا پڑا، ورنہ صحیح بات یہ مفسرین نے لکھی ہے کہ فرعون خود دریا میں جانا چاہتا نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ جو دریا میں راستے بنے ہیں یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو موسیٰ کی وجہ سے بنے، اللہ کے نبی کی وجہ سے بنے ہیں، لیکن خالی خالی اپنی قوم کے سامنے ہوشیاری مار رہا تھا، دیکھو میں رب اعلیٰ میری وجہ سے راستے بن گئے، لیکن جاتا پتا نہیں، دور کھڑے کھڑے رب اعلیٰ بول رہا ہے، جانے کی ہمت نہیں ہے۔ اندر سے تو یہ تھا کہ گیا تو مروں گا، اس لیے وہ گھوڑے کی لگام پھیٹ پکڑ کے رکھی تھی، جانے ہی نہیں دیتا تھا گھوڑے کو آگے، کیونکہ فرعون چلے تو پورا لشکر چلے، لیکن فرعون نے گھوڑا پھیٹ پکڑ کے رکھا تھا۔ لیکن جیسے ہی جبرائیل امین کی گھوڑی دیکھی تو یہ فطرت ہے ہر چیز کے اندر، تو وہ گھوڑا بے قابو ہو کر کے اس گھوڑی کے پیچھے دوڑا، اور فرعون جو آگے چلا تو پورا لشکر بھی دوڑا،
اور پورا لشکر پانی کے اندر ڈوب گیا۔ اب جو جبرائیل امین آئے اس وقت تو آپ کی گھوڑی کے قدم جہاں پڑتے تھے، وہاں جہاں قدم پڑتا تو وہاں ہری ہری جو ہے گھاس اگ جاتی تھی۔ حالانکہ وہ تو پورا ریتیلا جنگل ہے، ریت 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 ہے آج بھی، یعنی آج اتنے 1000 سال گزرنے کے بعد بھی وہ ریتیلا علاقہ ہے، وہاں ہریالی نہیں ہے، لیکن جہاں جبرائیل کے گھوڑے کے قدم پڑتے تو وہاں ہرا 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 گھاس اگ جاتا ہے۔ اب سامری نے دیکھا، اوہو جہاں یہ گھوڑے کے قدم پڑے یہاں ہری ہری گھاس ہو جاتی، یقیناً اس پہ جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے اس نے کیا کیا کہ وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اٹھا کر وہ پوری کی میں رکھ دی۔ یہ وہ مٹی تھی جو اللہ کے فرشتے جبرائیل امین کی گھوڑی کے قدم کے نیچے کی مٹی تھی، اور اس کے اندر ایک برکت تھی کہ جہاں وہ قدم رکھے وہاں ہریالی ہو جائے۔ اب وہ برکت والی مٹی اٹھا لی، وہ مٹی جو اس نے ڈالی تو اس کی وجہ سے وہ سونے چاندی کے بچڑے میں سے گائے جیسی آواز نکلنے لگی، اور سامری نے پوری قوم کو ایسا سمجھایا، اوہو یہ اپنے خدا ہے، بچڑے دے ہوئے، پوری قوم کو شرک میں لگا ڈالا، بت پرستی میں مبتلا کر ڈالا۔ اللہ تعالی نے فرعون کی پوری قوم کو ہلاک کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے ویسی کی ویسی، مصر میں جہاں وادی سینا ہے، طور پہاڑ ہے وہ علاقہ، تو وہاں قاہرہ سے کیرو سے فلائٹ میں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، شرم الشیخ نام کا ایک شہر ہے ایئرپورٹ، پھر وہاں اتر کر کے بحر کلزم جانا ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے وادی تیہ میں جاتے ہیں، پھر طور پہاڑ آتا ہے، اور طور پہاڑ کے قریب کے اندر وہاں پتھر پر لکھا ہوا ہے کہ عجل ذہبی، عربی میں یہ لکھا ہوا ہے، اور انگلش میں لکھا ہوا ہے گولڈن کاؤ، یعنی قرآن کے اندر جو سونے کے بچڑے کا قصہ آیا ہے وہ اسی جگہ کے اوپر ہوا تھا، کہ یہاں سامری نے وہ سونے کا بچڑا بنایا تھا، وہاں پتھر پر نشان بھی بنا ہوا ہے، اور پتھر کے اوپر جو ہے بچڑا بھی بنا ہوا ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے گولڈن کاؤ، اور عربی میں ہے العجل الذہبی، ذہبی سونیری کو کہتے ہیں عربی میں، اور عجل کے معنی بچڑا۔ تو جہاں یہ واقعہ ہوا تھا آج تک وہاں ایسے نشانات موجود ہیں، جو واقعہ قرآن کی اس آیت کے اندر آیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کو جو ہے یہ چیز دکھلائی اور بتلایا کہ تم اس چیز کو خدا مانتے ہو، جو بولے نہیں، چلے نہیں، راہ نہیں بتلاوے، یہ تمہارا شرک کا کام ہے، اس سے توبہ کرنے والے بنو۔ اور ان لوگوں کو بعد میں افسوس ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے اوپر ایک جماعت تو سمجھ گئی کہ حضرت ہم نے یہ شرک کر کے بہت بڑا گناہ کیا، ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور دوسرے کچھ لوگوں نے توبہ نہیں کی، تو ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا اللہ کے یہاں سے حکم آیا، اور اس بچڑے کو بھی پھر ریتی سے کاٹ کاٹ کر کے اس کے باریک 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 ذرے بنا دیے، اور دریا میں اڑا کے اس کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ختم کروا دیا، بالکل بھی جو ہے وہ باقی نہیں رہا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ شرک کا بنا ہوا بچڑا ختم فرما دیا۔ اللہ شرک اور اس کے تمام شعبوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ایمان کامل اور توحید کامل والی زندگی اللہ مجھے آپ کو ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے۔ گزشتہ ہفتے 2-3 ایصال ثواب اور مرحومین کی مغفرت کی دعا کی گئی تھی، لیکن چپ سے
ایک نام بہت اہم رہ گیا تھا، حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر استھاپک حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے 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 ہوتے تھے نیچے کے، ان کا انتقال ہو گیا، تقریباً 95 سے اوپر عمر ہوگی، اور بہت بڑے عالم دین تھے، دیوبند دارالعلوم وقف کے وہ لمبے زمانے تک محتمم بھی رہے، دارالعلوم دیوبند میں پہلے حدیث تفسیر بھی پڑھایا کرتے تھے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے وہ وائس پریزیڈنٹ بھی تھے۔ حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے ہوتے تھے، اور میرے ابا جان مرحوم جب دیوبند پڑھنے گئے تو ان کے ساتھ عربی اول کے وہ ساتھی بھی تھے میزان منشہب کے، ان کا گزشتہ ہفتے انتقال ہو گیا۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرماوے، درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرماوے، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمتیں نازل فرماوے۔ درود شریف پڑھو۔ الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا ذا الجلال والإکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تمام کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو جس مصیبت میں ہے نجات عطا فرما، فتنہ اور مفتون بننے سے ہماری حفاظت فرما، فتنہ اور مفتون بننے سے ہماری حفاظت فرما، فتنہ اور مفتون بننے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، رمضان کی عبادتوں سے ہمیں مالا مال فرما، دنیا اور آخرت میں اللہ اپنی رضا عطا فرما، ہماری عمر میں علم میں عزت میں تقوی میں اخلاص میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما، حلال برکت والی روزی عطا فرما، ہر طرح کے دشمنوں حاسدوں مخالفوں فتینوں شریروں اور ان کی تمام سازشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، پوری امت کے اہل ایمان پر رحم فرما دے، اے اللہ ہماری جائز مرادیں پوری فرما،
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔